والآخرہ کا شرائط ہیں. میں آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں تب رہ سکتا ہوں جب تین چیزیں میرے اندر ہیں. معرفت کن، اے خدا مجھے اہل بیت کی معرفت عطا فرما. زیارت پہ تو وہ جاتا ہے جسے بلاوا ہو. بزرداری کو بلاوا ہوا تھا کہ جس کو بلاوا ہوتا ہے وہ جاتا ہے. بلاوے دلوں کو ہوتے ہیں، جسموں کو نہیں ہوتے. بلاوا ہوتا ہے وہ ہر جانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ امام حسین نے مجھے بلایا ہے کہ نہیں بلایا. وہ قلب کی کیفیت بتاتی ہے. جب حرم امام حسین میں جاتے ہو یہ بولتا ہے کہ حسین نے بلایا ہے کہ نہیں بلایا. ان الحسین مصباح الہدا، یہ حسین چراغ ہے. کس کا چراغ ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے. اور یہ ہمیشہ چلتا رہے گا، یہ ایک زمانے تک محدود نہیں ہے. یہ چراغ ہر زمانے میں روشن رہے گا. اور کا یاد رکھنا، چراغ کی اہمیت کا پتہ اندھیروں میں چلتا ہے. اگر ہر جگہ اندھیرا ہو تو وہاں ایک موم بتی بھی جلے تو انسان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ باعث ہدایت بن جاتی ہے. کہ حسین چراغ ہدایت ہے. جب معاشرے میں ظلمت چھائی ہوگی تو ان ظلمتوں میں خدا نے اگر کسی کو چراغ بنایا تو وجود ابا عبداللہ حسین کو بنایا ہے. دوسرا فرمایا وہ سفینۃ النجات، یہ صرف چراغ نہیں ہے، یہ کشتی نجات بھی ہے. اب کلام رسول کا ہے تو ذرا غور سے سنیں. یہ نہیں کہا کہ یہ نجات کی سواری ہے، فرمایا یہ نجات کی کشتی ہے. کیونکہ اگر سواری کہتے تو ساری سواریاں شامل ہو جاتی. گھوڑا بھی سواری ہے، اونٹ بھی سواری ہے، گاڑی بھی سواری ہے، یہ ساری سواریاں ہیں. تو میں نے سوچا نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین سواری نجات ہے، یہ کیوں کہا کہ کشتی نجات ہے. پھر میں نے غور کیا کہ ہر سواری جب چلتی ہے تو زمین پہ چلتی ہے. زمین پہ چلنے والی سواریوں میں ایک چیز کی گنجائش ہوتی ہے. اگر آپ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، 4 قدم چلو، پھر دل نہ کرے اتر سکتے ہو، نیچے زمین ہے. پیدل چل کے منزل تک پہنچ جاؤ گے. آپ گاڑی پہ چڑھے، گاڑی خراب ہو گئی، اتر سکتے ہو، نیچے زمین ہے، زمین پہ حیات ہے. آپ پیدل چل کے منزل تک پہنچ سکتے ہو. تو نبی نے ہر سواری کا انکار کیا کہ حسین کشتی ہے، کشتی پہ چڑھو گے تو اترنے کی گنجائش نہیں ہے. چڑھو گے تو نیچے پانی ہے. اب کوئی کتنا بھی بڑا تیراک ہو، کتنے مہینے کتنے سال اس پانی میں تیرے گا، بالآخر ڈوب جائے گا. تو کہا نجات کون ہے؟ ابا عبداللہ الحسین ہے. تبھی آغا ششتری فرماتے ہیں جب بھی حسین کی مجلس میں آؤ تو یہ تصور کیا کرو کہ کشتی حسین کے سوار ہو. اگر حسین کے ساتھ رہے تو یہ باعث نجات ہے. اگر حسین کے ساتھ رہے تو نسلیں بچی رہیں گی. واللہ جن کی نسلیں مجلس حسین کے ساتھ جڑی رہتی ہیں ان کی نسلیں کی آخرت آباد ہوتی ہے. آپ دیکھیے جن کے بچے حسین سے جدا ہو جاتے ہیں، مجلس حسین سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو یہ فرش عزا ہے جو آپ کے نسلوں کو بچا رہا ہے. یہ فرش عزا ہے جو باعث ہدایت بھی ہے. تو پروردگار عالم نے ذکر ابا عبداللہ الحسین میں ایک کشش رکھی. اللہ یہ چاہتا تھا میں لوگوں کو جمع کروں، کیونکہ اب ہمارے اوپر ظاہری طور پر کوئی امام نہیں ہے جو ہمیں برائی اور اچھائی کی تمیز دلائے، جو ہمیں بتائے کہ بیٹا اس راستے پہ جانا ہے، اس راستے پہ نہیں جانا. قمبر کو علی تھے سمجھانے کے لیے، سلمان کو علی تھے بتانے کے لیے، فضہ کو بی بی سیدہ تھی سمجھانے کے لیے، حبیب کو حسین تھے بتانے کے لیے، کوفے والوں کو امام حسین نے مسلم کو بھیج کے سمجھایا. اب 1400 سال سے شیعوں کے اوپر کوئی امام نہیں ہے جو ان کو رائٹ اور رونگ بتائے، جو ان کو ڈائریکشن دے. تو کہا خدا نے ایک بندوبست کیا جو فرش عزا کے نام سے بچھایا گیا کہ یہ فرش کے ساتھ جڑے رہیں گے. یہ ارکان ابا عبداللہ الحسین کہ جب آپ حج پہ جاتے ہو تو حج کے ارکان ہوتے ہیں. حج میں طواف ہوتا ہے، سعی صفا و مروہ ہوتا ہے، رمی جمرات ہوتا ہے. اسی طرح حسین کی عزاداری کے ارکان ہیں. یہاں مجلس ہے، مرثیہ ہے، ماتم ہے، جلوس ہے، سبیل ہے، تعزیہ ہے، شبیہیں ہیں. یہ پورے ارکان جب جمع ہو جاتے ہیں تب ایک سلسلہ عزا بنتا ہے. آپ کو ایک ایکٹیویٹی میں مشغول کیا گیا اور اس ایکٹیویٹی کے اندر اللہ یہ چاہتا ہے کہ شیعہ آپس میں جڑے رہیں. اور جب جڑے رہیں گے تو یہ مجلس عزا ان کو انسانی مدارج اور انسانی درجات کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچائے گی. مجلس میں آئے گا دل کی نرمی پیدا ہوگی، مجلس میں آئے گا دیندار بنے گا، مجلس میں آئے گا سخی بنے گا، مجلس میں آئے گا جو فکر کے اندر خرابیاں ہیں وہ فکر کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. اب یہ علی سے مل تو نہیں سکتا لیکن حسین کی مجلس میں علی سن ضرور سکتا ہے. والآخرہ کا شرائط ہیں. میں آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں تب رہ سکتا ہوں جب تین چیزیں میرے اندر ہیں. معرفت کن، اے خدا مجھے اہل بیت کی معرفت عطا فرما. ومعرفت اولیاءکم، صرف حسین کی معرفت نہیں، حسین کے چاہنے والے کی معرفت بھی عطا فرما. یہ چاہنے والا کتنا اہم ہے کہ زیارت عاشورہ کہتی ہے ومعرفت اولیاءکم. یعنی اگر میں ممبر پر بیٹھا ہوں مجھے اس مومن کی معرفت نہیں، میں آخرت میں حسین کے ساتھ نہیں اٹھایا جاؤں گا. عزادار کو عزادار کی معرفت نہیں، یہ میدان محشر میں امام حسین کے لشکر میں نہیں ہوگا. یہ کہے میں نے پوری زندگی حسین حسین کیا تھا. اچھا حسین حسین کیا تھا، حسینی کی فکر تھی کہ نہیں؟ 40 ابا عبداللہ کیا ہے؟ وہاں خدمت حسین ہے یا خدمت حسینی ہے؟ مولا کس کی خدمت کرواتے ہیں آپ سے؟ حسینی کی خدمت کرتا ہے نا. جب تک شیعہ کو شیعہ کی فکر نہیں ہوگی تب تک یہ امام زمانہ کا لشکر نہیں بنا سکتا. یہ لشکر تبھی بنتا ہے جب عباس فطرت بنو کہ 3 دن کے پیاسے، بدن آدھا پانی میں لیکن لبوں کو پانی سے تر نہیں کر رہے. فکر حسین کی طرف ہے، فکر 4 سالہ بچوں کی طرف ہے.
امام حسن زہر ملا پانی نہیں پی رہے کیونکہ کربلا میں حسین کو پانی نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد جتنے معصوموں کی شہادتیں ہوئیں، یہ احساس اگر تمہارے اندر نہیں ہے نا، ایک مومن کربلا جا رہا ہے، مومنہ نے خط لکھا قبلہ 3 سال سے میرے پیسے نہیں دے رہا، اور جب کہتی ہوں بھائی پیسے تو کہتا پیسے ہیں نہیں، پیسے نہیں تو کربلا کیسے جا رہے ہو، تو فوراً ناراض ہو جاتا ہے آپ امام حسین کی زیارت سے ہمیں روک رہی ہیں. بھائی ایسی زیارت حسین بھی قبول نہیں کرتے کہ آپ کسی حسینی کو اذیت دے کے حسین کی زیارت پہ جا رہے ہو، آپ کسی عزادار کا حق کھا کر زیارت ابا عبداللہ حسین پہ جا رہے ہو. اور ایک چیز مشہور ہو گئی، آج اگر ہم امیر المؤمنین کو بھی جانتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. آج ہم نے خیبر بھی سنی تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. آج ہم نے خندق بھی سنی تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. آج امام زمانہ کی اگر تھوڑی بہت معرفت بھی ہے تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. آپ کہیں گے قبلہ خیبر بھی حسین کی وجہ سے، خندق بھی حسین کی وجہ سے، نہج البلاغہ بھی حسین کی وجہ سے، رسول کی معرفت بھی حسین کی وجہ سے. کیا مطلب ہر چیز حسین کی وجہ سے؟ میں نے کہا میرے لال تو نے خیبر بھی سنی تو ممبر حسین سے سنی، تم نے خندق بھی سنی تو ممبر حسین سے سنی. جو کچھ تمہیں دے رہا ہے یہ فرش عزا ابا عبداللہ حسین دے رہا ہے. تو یہ اللہ کا ایک بچھایا ہوا نظام ہے جو نسلوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے تاکہ جب ان کی تربیت ہو جائے پھر امام زمانہ کا ظہور ہو. اب انفرادی تربیت نہیں، اجتماعی تربیت، کہ میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا. مولا یہ نہیں چاہتے کہ یہ جوان نمازی بنے دوسرا نمازی نہ ہو، یہ سخی ہو اور وہ کنجوس ہوگا. نہیں، امام کا ظہور نہیں ہوگا. ظہور تب ہوگا جب تم سب ایک صفت میں ڈھل جاؤ. جس طرح عاشورہ کا دن آتا ہے آپ سب کو کالا لباس پہناتے ہیں امام حسین. اب ایک کہے نہیں میں پیلا پہنوں گا، کوئی کہے میں سفید پہنوں گا، کوئی کہے کہ نہیں میں سبز پہنوں گا. کہ نہیں، عزا کا مطلب ہم رنگ بنو، عزا کا مطلب ایک نعرہ، عزا کا مطلب ایک عقیدہ، عزا کا مطلب ایک صفت. اور یاد رکھو جب ایک سسٹم بن جاتا ہے تو سسٹم کی برکات ہوتی ہیں. حضرت نوح نے کہا کہ پروردگارا میری قوم پر عذاب نازل فرما. اللہ نے کہا نوح کیوں؟ کہا خدایا اب میری قوم میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، سارے کے سارے فاسق پیدا ہوں گے. 5 منٹ سوچئے، جبکہ رسول خدا فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. نوح کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پیدا ہوگا فاسق ہوگا؟ کیونکہ جب پوری سوسائٹی کرپٹ ہو جاتی ہے اس کی کرپشن کا اثر، اس کے فسق و فجور کا اثر اس معاشرے کے بچوں پر بھی ہوتا ہے. جب سارا معاشرہ گندا ہوگا نا، وہ بچہ جب اس گندگی میں بڑا ہوگا تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ وہ بھی گندا بنے گا. قوم لوط، حضرت لوط کتنی تبلیغ کرتے تھے لیکن اثر ہی نہیں. یہاں تک کہ حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی اثر انداز ہے. اللہ کہتے کان من الغابرین. نوح کو کہتی کہ نوح چھوڑ دے، تیرا کیا جائے، جو کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، تم اپنا کام کرو. مطلب کسی کی برائی پر راضی ہونا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. کہ آپ کو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا، باقی جو کرتا ہے کرتا رہے. مطلب آپ اس نظام کو نہیں بنا سکتے. آپ ظلم نہیں کر رہے ہو لیکن ظالم کے ظلم پر راضی ہو جاؤ. بھائی میں تو ظلم نہیں کر رہا نا، امریکہ ظلم کر رہا ہے، میرا کیا جائے؟ کتنے فلسطینی مر گئے، کتنے ایرانی مر گئے، کتنے عراقی مر گئے، کتنے افغانی مر گئے، کتنے پاکستانی مر گئے، میرا کیا جائے؟ یہ بے حسی جو انسان کے اندر ہوتی ہے یہ کبھی بھی نظام امام زمانہ کا سپاہی نہیں بن سکتا. نظام امام کا مطلب وجود سینسٹیو ہو، ہلکی سی خراش بھی کسی کو آئے یہ چیخنا شروع ہو جائے. یہ اگلے مومن کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، یہ اگلے مومن کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے. تبھی زیارت عاشورہ میں فرماتے اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراء من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا. ابھی شہباز شریف کو بلاوا ہوا تھا، مکے ہو کر آ گیا. زیارت پہ تو وہ جاتا ہے جسے بلاوا ہو، بلاوا ہو، بلاوا ہو. زرداری کو بلاوا ہوا تھا، جنرل مشرف کو بلاوا ہوا تھا، کعبے کی چھت پہ چلا گیا. کیسی بھی وقوفانہ باتیں کہ جس کو بلاوا ہوتا ہے وہ جاتا ہے. بلاوے دلوں کو ہوتے ہیں، جسموں کو نہیں ہوتے. بلاوا قلب کا ہوتا ہے، بلاوا قلب کا ہوتا ہے. جسم عالم اسباب ہے، ٹکٹ لینا ہے، ویزا لگانا، آدمی چلا جاتا ہے. اب یہ تھوڑی کوئی بندہ کہے میں کربلا جانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی نہیں جا سکتے، امام حسین جب تک نہیں بولا تو آپ نہیں جا سکتے ہو. آج ویزا لگاؤ، ٹکٹ لو، سیدھا جا کے نجف اترو، کربلا پہنچ جاؤ گے. عالم اسباب میں آپ کربلا پہنچ سکتے ہو. صدام بھی چلا گیا امام حسین کے حرم میں، امریکی فوجی بھی چلے گئے تھے وادی سلام تک. کئی لوگ چلے جاتے ہیں. اصل جو بلاوا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ قلب کا بلاوا ہوتا ہے. وہ ہر جانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ امام حسین نے مجھے بلایا ہے کہ نہیں بلایا. وہ قلب کی کیفیت بتاتی ہے. جب حرم امام حسین میں جاتے ہو یہ بولتا ہے کہ حسین نے بلایا ہے کہ نہیں بلایا. وہ رقت، وہ گریا جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ حسین کو دیکھ کے جب دل ٹوٹتا ہے، وہ اندر کی ایک سکون کی کیفیت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. بعض لوگ جاتے ہیں ہوٹلوں میں سوتے رہتے ہیں، حرم گئے، ہلکی پھلکی 5 منٹ کی زیارت کی، مزہ ہی نہیں آتا ان کو حرم میں بیٹھنے میں، تھوڑی دیر بیٹھے نکل کے آ جاتے ہیں. وہ سمجھیں کہ حسین ابن علی کا بلاوا نہیں ہے، بلاوا دل کو ہوتا ہے. امام رضا کا ظاہر تہران کا تاجر کہتا ہے مشہد گیا، امام رضا کی زیارت کو گیا، 4 دن گزر گئے، کہہ رہا ہے قرآن پڑھتا رہا ہوں مزہ نہیں آ رہا، زیارت کر رہا ہوں کنیکشن نہیں بن رہا، بس جاتا ہوں مولا کے حرم میں بیٹھتا ہوں آتا ہوں. وہ رقت نہیں پیدا ہو رہی، وہ قلب کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی. کہتا میں سمجھ گیا بلاوا نہیں ہے. فوراً ٹکٹ کٹوائی، واپس جا رہا ہوں. نکلا اپنے
ट्रेवल एजेंसी से गली में एक बूढ़े को देखा जिसने रेडी उठाई हुई थी, बहुत ज़्यादा सामान, एक चढ़ाई की जगह थी, रेडी को ऊपर कर लेके जा रहा था और इतना वजन ज़्यादा था कि बूढ़ा धक्का नहीं दे पा रहा था। बस इतना था कि रेडी पीछे आए और बूढ़ा नीचे आए। मैं दौड़ा दौड़ा गया, उस रेडी को संभाला, तो उसकी मदद की, जहाँ जाना चाहता था पहुँचाया। और पहुँचाने के बाद मैंने, बूढ़े उठा नहीं सकते तो इतना सामान क्यों उठाते हो, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए? बूढ़े ने मुझे देखा, कहा तुझे क्या पता मेरे घर के मसाइल क्या हैं? तो क्या हैं? कहा कि मेरी एक बेटी है, चौथी बार रिश्ता आया, जवाब देके चले गए। जो आता है कहता बेटी का जहेज है कि नहीं है। अब मैं गरीब आदमी, अभी तक जहेज तैयार नहीं कर पाया, तो जवाब देके चले जाते हैं। तो मेरी बीवी ने कहा कि अब घर तब आना जब पैसे तैयार कर लो। अब का मजबूर हूँ, शर्म आती है, घर जाता हूँ, लिहाजा ज़्यादा सामान उठाता हूँ ताकि जल्दी जल्दी से पैसे जमा कर लूँ। तो ये ताजर कहता, मैंने कहा आपका घर कहाँ है? कहीं करीब है। कहते देखो मेरी भी टिकट है, चंद घंटों में थक गया हूँ, मदद भी की आपकी, एक चाय का कप पिला दो मुझे। उसने कहा जाओ, मेहमान हो, हबीब खुदा हो, गरीब आदमी हो, ज़्यादा पजीराई नहीं कर सकता, आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता, हाँ चाय में पिला दूंगा आपको। कहता उसके घर गया, कहते वल्लाह जब घर को देखा तो हालत जार थी, बहुत गरीब आदमी, न सामान न सही बर्तन, कुछ भी नहीं इसके घर में। कहता मैंने चाय का कप पिया, वहीं अपनी बैग से चेक बुक निकाला, एक हैंडसम अच्छी अमाउंट मैंने चेक पे लिखी और इस बूढ़े को दी। उसने चेक देखा, मुझे कहा कि मेहमान अगर कर्जे की नीयत से दे रहे हो, मैं बड़ा गरीब हूँ, वापस नहीं कर पाऊंगा, तो रख लो अपने पास। क्या किसने कहा कर्जा है? हदियतन दे रहा हूँ, अपनी बेटी का जहेज लो और अगर थोड़ा बहुत बच जाए अपने ऊपर खर्च कर लेना। बिल्कुल मैंने हदिया किया, ये तुम्हारा माल हुआ। ये दौड़ा दौड़ा बीवी के पास गया, बीवी को दिखाया, उसने अपनी बेटी को बताया। ये माँ बाप ज़ार कतार खुशी के मारे रोने लगे। कहता चाय पी, जब घर से निकलने लगा तो इस बूढ़े के चेहरे पे आंसू जारी, उस खातून के चेहरे पर आंसू जारी। कहा हम हैं तो बहुत गरीब, न खाना था न सही मेहमान नवाजी कर सके। अब गरीब आदमी आपको कुछ दे तो नहीं सकते, ये जो एहसान आपने किया है, बस इतना कहेंगे इमाम रजा को कि जो देना है रजा तुझे दे दे। हाँ, कहता इसके घर से निकला, सीधा विदा की ज़ियारत पढ़ने इमाम रजा के हरम गया कि सलाम आखिर दूं और वापसी तेहरान की तरफ चला जाऊं। कहता जैसे आया इमाम रजा के हरम में, अब जब मैंने कहा अस्सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा, का बस कहना था और दिल ऐसे टूटा, आंखों से बारिश की तरह आंसू जारी हुए। मैं समझ गया इमाम रजा का बुलावा आया है। अब मौला ने एक्सेप्ट कर लिया, अब दिल नहीं था हरम से जाने का, मैंने फौरन टिकट को कैंसिल करवाया। वो कैफियत मेरे अंदर आ गई, मारिफतकुम व मारिफत औलियाइकुम। तू सुबह से शाम तक अपनी फिक्र में लगा हुआ है, फिक्र शिया में है कि नहीं, फिक्र मोमिन में है कि नहीं, फिक्र अजादार भी है कि नहीं, फिक्र आशिक हुसैन भी है कि नहीं। अगर ये फिक्र नहीं तो शिया कैसा? आया छठे इमाम के पास, मौला बड़ा दिल है आपको अपने घर में दावत दें। इमाम ने फरमाया अगर हम दस्तयाब नहीं हैं दावत के लिए तो फरमाया हमारे किसी चाहने वाले को घर पे बुला लो। कहा उसको खाना खिलाते हो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तूने जाफर सादिक को खाना खिलाया। ये रब तो ताल्लुक जो अहले बैत चाहते थे कि शिया एक दूसरे के साथ रखें। 18 साल के बाद अली इब्न महज़ियार इमाम ज़माना से मिलता है। मौला फरमाता अली इब्न महज़ियार 18 साल से मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। कहता सर झुकाया, मैंने कहा मौला आप 18 साल से तो मैं आ रहा हूँ। कहा हम तेरा इंतज़ार कर रहे थे। कहा मौला मैं आ रहा हूँ 18 साल से, गिरिया कर रहा हूँ आपकी ज़ियारत हो जाए। कहा अली इब्न महज़ियार जब तुम शिया एक दूसरे के साथ सिले रहम नहीं करोगे तो तवक्को नहीं रखो कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलूँ। तकवा का मतलब ये तो नहीं कि बस नमाजी बन गया 5 वक्त मस्जिद में जा रहा हूँ। असलन मस्जिद में जाने का सवाब क्यों है? नमाज घर में क्यों ना पढ़ूँ? मस्जिद में जाओगे एक दूसरे को देखोगे, जान पहचान होगी, फला हमसाया है, फला क्या काम करता है, क्या जॉब करता है, सलाम दुआ होगी। कल किसी को उदास देखोगे, पूछोगे है मोमिन आज उदास क्यों हो? वो अपनी परेशानी बताएगा, भाई डाका डल गया घर में, बेटा जवान था मर गया, एक्सीडेंट हो गया, जॉब मेरे हाथ से निकल गई। अब जब परेशानी शेयर करेगा तो शियों का दिल हुसैन ने तो वैसे ही नरम कर दिया ना, इसके दिल के अंदर दर्द तो वैसे ही पैदा कर दिया ना। तो मस्जिद में 50 लोग होंगे, 60 लोग होंगे, 70 लोग होंगे, ये मिलकर इस मोमिन की क्या करेंगे? मदद करेंगे। अगर एहसास ही खत्म हो गया तो ये निज़ाम विलायत नहीं है। तुम उस विलायत का हिस्सा तब हो जब मुआशरा, ये जो 7 दिन 40 देखते हो पूरा साल, ये एहसास तुम लोगों के दिलों में हो। जब ये एहसास हमारे अंदर आ गया, हाँ अब का इमाम ज़माना ज़हूर फरमा लेंगे। किस तरह खुदा एक शहीद की शहादत का असर अब सबके दिलों पे डालता है। 2 शहीद ऐसे थे जब मैंने लोगों को बड़ा रोते हुए देखा। एक शहीद कासिम सुलेमानी, एक रहबर मुअज़्ज़म। लोगों के दिल मुनक़लिब हो गए। ये वो असर होता है वली का, ये असर होता है किसी शहीद के खून का जो खुदा आपके दिलों पे रखता है। तो फरमाया बिमारिफतिकुम व मारिफत औलियाइकुम। आवाज़ से गया या अबा अब्दुल्लाह 40,000 दिरहम का टैक्स है, आपका चाहने वाला है, आप सिफारिश कर दें मौला। आज मैंने ऐसे लोग भी देखे अच्छी पोस्ट पे होते हैं, मालदार हैं, पैसे वाले हैं, ताजिर हैं, इनको पता है हमारी एक फ़ोन कॉल से अगले बंदे का काम हो जाएगा। इतने कंजूस कॉल नहीं करते, 2 लफ्ज़ एक मोमिन के लिए खर्च नहीं करते। पता है कि हम एक तहरीर लिखें अगले बंदे की नौकरी हो जाएगी। ये आदमी जो अपने वजूद से किसी को फ़ायदा नहीं दे रहा, ये कल हुसैन से फ़ायदा लेना चाहेगा। ये सीरत अहले बैत, मोहब्बत अबा अब्दुल्लाह हुसैन जब आपको जमा करती है तो किस लिए जमा करती है?
تاکہ ایک دوسرے کا درد رکھو. آج کسی مومن کے لیے کوئی کچھ کر سکے پر نہ کرے، یہ کنجوس ہے، اور کنجوس کا تعلق نہ علی سے ہے نہ آل علی سے ہے. تم زندہ اسی لیے ہو تاکہ مومن مومن کی خدمت کرے، یہ اس نظام کا حصہ ہے. علی یقین کو کہا کہ ہم وہ کمائی حلال ہی تب ہے تمہارے اوپر جب ہمارے شیعہ کی خدمت کرو. وہ علی یقین جس کے لیے ساتھ امام فرمائے اگر کسی نے کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو علی یقین کو دیکھ لے. اور وہی علی یقین جب ساتویں امام سے ملنے جاتا ہے، مولا دروازے پہ ملنے نہیں آتے، 7 گھنٹے مولا کی گلی میں بیٹھتا ہے، باہر نکلتا ہے، مولا کیوں نہیں مل رہا ہے؟ امام نے کہا کیوں ملوں، میرا شیعہ آیا تھا تجھ سے ملنے، تو کیوں نہیں ملا؟ یہ تعلق ہے اہل بیت کا. اگر تو کسی شیعہ کے ساتھ برا ہے، اہل بیت تم سے نہیں ملتے، کیا مولا سفارش کر دینا. آج کوئی اتنا کمپیٹنٹ بن جاتا ہے، نہیں بھائی ہم تو میرٹ سسٹم پہ چلتے ہیں، ہم سفارش. بھائی یہ اپنی تقویٰ سمجھتا ہے اس چیز کو کہ خاک تقویٰ ہے تمہاری زبان سے، تمہارے قلم سے، تمہارے کاغذ سے، تمہاری تحریر سے اگر کسی مومن کا کام ہوتا ہے، یہ تقویٰ الہی ہے، یہ شعار دین ہے. اس نظام میں بھی مومن مومن کی مدد نہ کرے تو شیعہ ترقی کیسے کریں گے؟ امام نے خط لکھا اس کا، میرے رسول نے فرمایا اگر کوئی کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے اس نے خدا کو خوش کیا. لے جا خط جا کے اسے دینا. جب خط ملا اس والی آواز کو، خط دکھا، بوسا دیا، ارے میرے مولا کا خط ہے. اسے گھر میں بٹھایا، نوکر کو ڈائری لے کر آؤ. ڈائری آئی، کتنا ٹیکس ہے؟ 40,000. کہا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، سارا معاف کیا. کہا اگلے 2 سال کا بھی معاف. اب کہہ رہے ہیں اس کے گھر، اب امیر آدمی کا گھر تھا، یہ غریب آدمی تھا کہ جب اس کے گھر میں بیٹھا تو اس کا خوبصورت سا قالیچہ تھا. میں بار بار اس قالیچے کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں کا برق وہ قالیچے نے میرے اپنی طرف راغب کیا. یہ سمجھ گیا مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی ہے. جب نہیں کی کا مولا اتنا خوش کیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ٹیکس تو معاف کیا، 2 سال کا پھر بھی معاف کیا، قالیچہ بھی دیا، مرکب بھی دیا، گھر کے سامان کے لیے کچھ پیسے بھی دیے. کہ جیسے امام کو بتا رہا تھا، امام کے چہرے پہ خوشی ہی خوشی، امام کے چہرے پہ خوشی ہی خوشی. میں نے کہا مولا اس نے مجھے خوش کیا، آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ امام نے کہا یہ تیرا وہم ہے، اس نے تجھے خوش نہیں کیا، اس نے جعفر صادق کو خوش کیا ہے. اس نے تجھے خوش نہیں کیا، اس نے مجھے خوش کیا ہے. تو جب کوئی شیعہ کو خوش کرے تو یہ سمجھے میں اپنے امام کو خوش کر رہا ہوں. جب کسی مومن کو نیاز کھلاؤ یا سبیل پلاؤ تو یہ سمجھو اپنے امام کو پانی پلا رہے ہو. یہ کربلا میں جو مسافر چلتے ہیں، یہ پاؤں دبانے والے، یہ تصور سے دباتے ہیں نا کس راستے سے اہل بیت چلے تھے. اگر میں ہوتا میں خدمت کرتا، اگر میں ہوتا میں پانی پلاتا. کہ یہ ربط ہے، اگر یہ ربط بن گیا تو سمجھو امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. نوح نے کہا پروردگارا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا الا فاسق و فاجر. یہ سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے. اور پھر علائم ظہور میں یہ ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا الا مؤمن و متقی. اب امام زمانہ کیا کریں گے کہ بچے متقی، نوح کے زمانے میں بچے فاسق و فاجر. کہتے ہیں یہ سوسائٹی کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. مثال دے کے بیان کروں، 10 لوگوں کو آپ کھڑا کرو، ان 10 میں 7 ہوں سخی، 3 ہوں کنجوس. پہلے سخی سے کو بھائی امام بارگاہ کے لیے چندہ دو، وہ 1,000 دے، دوسرا 5,000 دے، تیسرا 500 دے، چوتھا 2,000 دے، چھٹا 4,000 دے. اب 7واں آ گیا کنجوس. اس کنجوس پہ ان 7 کا پریشر ڈیولپ ہوگا. یہ کہے گا بھائی جب 7 نے نہیں تو اب میں تو کچھ نہ دوں تو بیزتی ہے میری. تو یہ ان 7 کے پریشر میں کیا بن جائے گا؟ سخی بن جائے گا. ایران میں حجاب ہے قانونی، وہاں پھر بھی بے حجابی ہے. عراق جب آپ 40 میں جاتے ہو ایک بھی عورت اس راستے میں بے حجاب نظر نہیں آتی، جبکہ قانون بھی نہیں ہے، پھر بھی ساری عورتیں حجاب کے ساتھ گھومتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہاں کا پریشر. ایک عورت اگر وہاں پہ حجاب اتار دے تو وہاں کا ماحول و معاشرہ ایسا ہے اس کو ٹوکے گا، وہ اس ٹوکنے سے ڈرتی ہے. اور جب اتنی خواتین حجاب میں ہوتی ہیں، مثلا 10 عورتیں محجبہ ہوں گی تو وہ جو 2 ہوں گی وہ پریشر کے اندر آ جائیں گی. تو فرما امام کے اندر کیونکہ اکثریت اچھی ہوگی، وہ اقلیت اس اکثریت کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی. آپ اپنی دیندار بچی کو کسی ایسی یونیورسٹی میں بھیجو جہاں سارے بے دین سیکولر لبرل ٹائپ کی آنٹیاں ہیں، تو وہاں بچی کو کیا ہوگا؟ جب دیکھے گی سب نے دوپٹے اتارے ہوئے ہیں، وہ انڈر پریشر آ جائے گی. وہ سمجھے گی میرے اندر کوئی خامی ہے، کیونکہ ہر بندہ اسے الگ نگاہ سے دیکھے گا نا. کئی بچے جب ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں، جب ایسی سوسائٹیز میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں. جب انڈر پریشر آ جاتے ہیں وہ بچے کیا بن جاتے ہیں؟ بے دین بن جاتے ہیں. کیوں؟ معصوم نے فرمایا اچھوں کی صحبت میں بیٹھو تو اچھے بنو گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو تو برے بنو گے. تو مولا حسین ساری صحبتیں چھڑوا کر تجھے حسین کی مجلس کی صحبت عطا کرتے ہیں. صحبت ابا عبداللہ الحسین. سلمان کیوں سلمان بنا؟ علی کی صحبت. ابو ذر کیوں ابو ذر بنا؟ علی کی صحبت. ابن سعد کیوں ابن سعد بنا؟ یزید کی صحبت. شمر کیوں شمر بنا؟ بدوں کی صحبت. بداں کے ساتھ بروں کے ساتھ گھومو گے تو برے ہو جاؤ گے، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھے ہو جاؤ گے. یہ فطرت ایک معاشرتی قانون ہے. تو خدا نے اس ساری ظلمتوں کے اندر ایک سوسائٹی کریٹ کی، جس سوسائٹی کو حسینی سوسائٹی بولا جاتا ہے، عزاداروں کی سوسائٹی بولا جاتا ہے، مجلس حسین میں آنے والوں کی سوسائٹی بولا جاتا ہے. تو اگر ہم اس طرح سے جمع ہو جائیں، مولا نہیں چاہتے کہ انفرادی طور پہ ایک بندہ اچھا ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ہر بندہ نیک ہو جائے. جب ہم نیک ہو جائیں گے تو امام زمانہ کا ظہور بڑا آسان ہو جائے گا. اب عزاء امام حسین کے لیے 3 طرح کی نگاہیں ہیں. ایک نگاہ ہسٹوریکل نگاہ ہے کہ ہم ممبر پہ آئیں صرف اپنے بچوں کو ہسٹری بتائیں.
کوئی آپ سے کہے نا امام حسین کی مجلس میں کیوں جا رہے ہو، تو آپ کہو کہ میں اپنے بچوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ اچھا آپ کو پتا چل گا کیا ہوا تھا، اگلے سال پھر کیوں جاتے ہو؟ ایک ہی شہادت بار بار کیوں سنتے ہو؟ ایک ہی فضیلت بار بار کیوں سنتے ہو؟ اگر بچوں کو یاد ہی دلانا ہے کہ عاشورہ میں مولا حسین کی شہادت ہوئی، میسج کر دو۔ مجلس کیوں مناتے ہو؟ مجلس ایک پریکٹیکل عمل کا نام ہے، مجلس ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کا نام ہے، مجلس اپنے وجود کو سخاوت میں ڈالنے کا نام ہے۔ دنیا کہتی ہے اگر یاد ہی دلانا تھا تو آپ میسج کر دیتے نا۔ اتنا بڑا اہتمام کہ آپ جگہیں لو، پیسہ خرچ کرو، لوگوں کو بلاؤ، بٹھاؤ کہ ہم بتانا چاہتے ہیں امام حسین شہید ہو گئے، حالانکہ سب کو پتا حسین شہید ہو گئے۔ کیوں بٹھاتے ہو؟ کیونکہ کلچر کو کریٹ کرنا ہے۔ اب اگر ممبر پر ہم صرف ہسٹری بیان کریں گے، ہسٹری ضروری ہے، کافی نہیں ہے کہ آپ صرف یہ بتاؤ فلاں تاریخ کو یہ ہوا تھا، 61 ہجری میں یہ ہوا تھا، 62 ہجری، یہ کس جس ہسٹری کافی نہیں ہوتی۔ طبری نے جب ہسٹری لکھی، اب کیونکہ وہ صاحب معرفت نہیں ہے، عباس شناس نہیں ہے، حسین شناس نہیں ہے، اس نے کربلا کا واقعہ لکھا اور ایک تحریر لکھی کہ عباس نے میدان جنگ میں اپنے آپ سے پہلے اپنے بھائیوں کو بھیجا۔ تو طبری کہتا میں سوچ رہا ہوں کہ عباس پہلے خود کیوں نہیں گئے، بھائیوں کو کیوں بھیجا؟ اب ایک تاریخ دان ہے نا، اس کی نگاہ دیکھیں کیسی ہے۔ تو کہتا ہے عباس اس لیے بھائیوں کو پہلے بھیج رہے تھے تاکہ پہلے بھائی 3 دنیا سے چلے جائیں تو ان کا جتنا ارث و مال ہے وہ کسے ملے؟ عباس کو ملے۔ کہ بھائی دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی ملکیت وہ جتنا ہوگا وہ کسے ملے گا؟ عباس کو ملے گا۔ اب اگر صرف آپ ہسٹری کو دیکھیں گے تو اس طرح کی تصورات اور نگاہیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن جب عباس سے پوچھو کہ مولا آپ بھائیوں کو پہلے کیوں بھیج رہے ہو، تو غازی عباس کا کیا جواب آئے گا؟ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کا غم کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس